قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق یہ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور بالیقین یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے. ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی مگر یہ مجلسیں نہیں. اس لیے کہ ان مجالس کو ایجاد کرنے والوں نے ان ہنگام میں ایجاد کیا ہے. ظالم حکمرانی تھی، بادشاہ کا دربار، مگر مجلس حسین برپا کر کے زینب کبریٰ نے بتا دیا کہ تخت تمہارے پاس ہے، تاج تمہارے پاس ہے، حکومت دلوں پر ہماری ہوتی. نام حسین پہ لوگ دنیا بھر سے جمع ہو جاتے ہیں. میں صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے استاد محترم اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، دنیا کا کئی مرتبہ دورہ کیا اور اس کے بعد اپنے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تشیع یعنی شیعہ قوم دنیا میں اس وقت میجورٹی میں نہیں ہے تو کم سے کم مائنورٹی میں بھی نہیں ہے. اگر میجورٹی میں نہیں ہے تو کم سے کم مائنورٹی میں بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ بہت سی ایسی اقوام ہیں جو اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے طریقے سے حسین کا نام مناتے ہیں مگر خود انہیں شاید خبر نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہیں. وہ نقل فرماتے ہیں کہ افریقہ میں گیا تھا، بہت دور افتادہ قوم، الٹریٹ قوم، ان کی زبان بھی دنیا آج تک نہیں سمجھ پائی ان کی زبان ہے کون سی. عجیب گلوب ہے. آج بھی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی رہنے کے باوجود ابھی بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جو لوگ علم سے ٹیکنالوجی سے بہت دور ہیں. تو انہوں نے کہا محرم کا ایام تھا، جب وہاں پہنچے تو ایک قسم کے خاص اذکار اوراد لوگ آپس میں کچھ گنگنا رہے تھے. بیچ میں ہم نے غور کیا تو نام حسین تھا. تو معلوم ہوا کہ بہت سی ایسی قومیں ابھی بھی ہیں جنہیں خود خبر نہیں ہے کہ وہ حسین کے ماننے والے ہیں. میں جہاں رہتا ہوں ویسٹ انڈیز میں، گیانا، ساؤتھ امریکہ کا ایک کنٹری ہے گیانا. میں نے وہاں پر نیشنل لائبریری اور نیشنل آرکائیوز میں تقریباً اپنے آپ کو کئی دن زندہ نہیں کیا. وہاں پورے ریکارڈز میں مطالعہ کیا کہ بھئی یہاں
ہندوستانی جو بہار سے اور یوپی سے معاملہ وہ مہاجروں میں 180 سال پہلے تقریباً ایز اے لیبر برٹش گورنمنٹ نے اس کو ایز اے لیبر وہاں پہنچایا. تو میں نے تحقیق کی کہ ان میں یقیناً کوئی نہ کوئی شیعہ ہوگا. بھائی یوپی معمولاً شیعہ گھر ہوتا ہے. لکھنؤ زمانے میں اودھ کی حکومت شیعوں کی حکومت رہی ہے. ایک ایسا دور رہا ہے واقعاً ہمیں اس دور پہ ناز کرنا چاہیے, سر اونچا کرنا چاہیے. اس زمانے میں اودھ کی جو نوابین رہتے تھے نجف اور کربلا کے حوزات علمیہ کو پیسہ بھیجتے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں, نجف اور کربلا میں جو حوزات علمیہ رہتے تھے اور جو مشاہد مشرفہ کی تعمیر اس وقت ہوتی تھی وہاں ہندوستان سے پیسہ جاتا تھا. کتنا بڑا دور تھا, کتنا خوشگوار دور تھا ہمارا. مگر یہ برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا, جو اوقاف تھے, جو ریڑھ کی ہڈی تھی شیعوں کی, اس کو بند کر دیا. یا تحریف کا شکار ہو گئے یا غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی. تو آج ہماری حالت آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر بزرگ حوزات علمیہ سے ہم تک فنڈ نہیں پہنچتا تو ہمارے ہندوستان میں حوزہ نہیں چل پاتا. دور عظمت کا دور رہا ہے. تو میں نے مطالعہ کیا, خود ایک مستقل باب ہے, اس کے لیے مستقل ایک مجلس چاہیے, پھر کبھی انشاءاللہ اگر حیات باقی رہے. مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ برٹش گورنمنٹ نے شرط لگائی تھی کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ الٹریسی ہونی چاہیے, یعنی وہ لٹریٹ نہیں لے جائیں گے, پڑھے لکھوں کو نہیں لے جائیں گے. لیکن بعض پڑھے لکھے بھی اس میں تھے جنہوں نے اپنے علم کو چھپایا, تقیہ کیا, اور کچھ کتابوں کو بھی چھپا کر اپنے ساتھ لے گئے. اب ظاہر سی بات ہے جب شیعہ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی پہنچ جائے دنیا کے کسی بھی کونے میں, محرم کا جو وقت آتا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا, چین نہیں لے گا. اب انہوں نے محرم کی مجالس کا انعقاد کیا. وہاں پر پابندیاں بہت تھیں, آپس میں ہندوستانیوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا تاکہ وہ اپنی زبان کو ختم کر دیں. آج آپ جائیں گے انشاءاللہ وہاں پر اردو بولنے والے نہیں ہیں, اردو ان کی ختم ہو گئی ہے. نیا جنریشن جو تھرڈ جنریشن اس وقت چل رہا ہے وہ انگریزی میں بات کرتا ہوں, اردو کو خبر نہیں ہے, اردو معلومات ہی نہیں ہے, زبان ختم کر دی انہوں نے. مگر یہ لوگ نوحے, مرثیے اور کچھ مجالس کی کتابیں, اور جب 10 محرم جب آتی تھی یہ لوگ جلوس نکالتے تھے. آج بھی آپ جائیں گے وہاں مطالعہ کریں, تازیہ فیسٹیول کہتے ہیں. تازیہ فیسٹیول اصل میں تعزیہ, اور اس کو یہ خود ایک داستان ہے اس کو فیسٹیول کیسے بنا دیا. برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی سیاس ہے, مکار ہے. یہ لوگ محرم کا جلوس نکالتے ہیں. محرم کا جلوس کا اثر اتنا ہو گیا کہ نہ تنہا شیعہ حضرات جو قلیل تعداد میں تھے, سنی بھی شامل ہو گئے, کرسچن بھی شامل ہو گئے, ہندو بھی شامل ہو گئے. کیا نام حسین میں اتنا دم ہے کہ ہر قوم کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جلوس اتنا بڑے پیمانے پر ہونے لگا کہ گورنمنٹ کو جو وہاں پر کولونائزیشن کر رہے تھے, وہ لوگ حکومت کر رہے تھے, ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر جائے. تو انہوں نے 1938 میں ایک ایکٹ پاس کیا اور کہا کہ تازہ فیسٹیول بین کر دیں گے, اس کو ختم کر دیں گے. اب نئی نسل جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ بہت سے شیعہ, میں نے ملاقات کی بہت سے لوگوں سے, ان کے نام ہے تقی ہے, زین العابدین ہے, جعفر ہے, ایک کا نام ہے حضرت علی, مگر انہیں خود خبر نہیں کہ ان کے آبا و اجداد شیعہ تھے. اب یہ چونکہ شیعہ مشنریز وہاں پر نہیں پہنچی, شیعہ مساجد کا وجود نہیں تھا, شیعہ مبلغین نہیں پہنچے, تو وہ لوگ میجورٹی میں ڈائلیوٹ ہو گئے ہیں. سنی مساجد کو جا کے انہیں خبر نہیں, نئی نسل کو پتہ نہیں کیا ہے. اب دھیرے دھیرے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ ہم لوگ کوشش کریں. بہت سے لوگ واپس آ گئے, مستفسر ہو گئے ہیں. ابھی بھی دھیرے دھیرے یہ مرحلہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ مشن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ہر محرم میں کوئی نہ کوئی اور نیا آدمی آ جاتا ہے ہمارے پاس. یہ محرم کی دین ہے کہ جہاں پر اسلام کا نام و نمود نہ تھا, اسلام کا نام و نشان نہ تھا, وہاں پر حسین کے نام پہ آج مسلمان بہت ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, کیفیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آج اسلامی انقلاب ایران کی کتابوں کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں, اور دھیرے دھیرے وہ لوگ, بہت سے لوگ زیارت پہ بھی آئے ہیں, اور ماشاءاللہ اس سال بھی وہ حج سے مشرف ہیں کچھ لوگ. اور اس
ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, आपने सुना होगा ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, वहां पर 10 मुहर्रम का आज भी छुट्टी है, जनरल हॉलिडे है, ऑफिशियल हॉलिडे है। वो कहते हैं हुसैन फेस्टिवल, हुसैन फेस्टिवल। मैंने वहां एक नादिस लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसका पूरा मुताला किया। 180 साल जो कटिंग्स थे न्यूज़पेपर्स के, उसका मैंने मुताला किया इस सिलसिले में, इस हवाले से कि हुसैन फेस्टिवल क्या है। कुछ किताबें भी बहुत से वेस्टर्न लोगों ने, कैनेडियन ने लिखा है किताबों को, BBC ने उसकी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। पूरा मैंने मुताला किया, देखा सब कुछ, तो पता चला कि वहां पर जो जुलूस होता था मुहर्रम का, उस जुलूस में हिंदू भी शामिल होते थे, क्रिश्चियन भी, और हमारे मुसलमान भाई भी शामिल होते थे, और ये हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुलूस हो जाता था। नेचर है करबला के मिशन का, जहां कहीं जुल्म होता है उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठ जाती है। जो करबला का मानने वाला होता है, जो हुसैन का मानने वाला होता है, वो जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठ गई। दो लोगों ने देखा कि भाई फायरिंग किया, उन्होंने 18 लोग शहीद भी हुए, उनमें हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे, मुसलमान भाई भी थे, शिया भी थे। तो फिर देखा कि जज्बात और भड़क रहे हैं और ज्यादा बड़े पैमाने पर जुलूस निकाल रहे हैं, तो उन्होंने मुकातबा किया सेंट्रल लंदन से। तो लंदन से उन्हें जवाब मिला कि अब उनका मुकाबला न करें, तहरीफ कर दें, तहरीफात को, गलत रसूमात को शामिल कर दें, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, डांस को और शराब का नौजुबिल्लाह वालिक। जाहिर सी बात है, लिटरेसी तो थी नहीं, पता नहीं था। धीरे धीरे मक्कारी के साथ उन्होंने, आज जाके देखेंगे बहुत अफसोस होता, खून के आंसू रोना पड़ा कि वो लोग 3000 से ज्यादा लोग हैं और लोग हुसैन फेस्टिवल मनाते हैं, बाकायदा उसमें शराब भी होती है, डांस भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत काम किया है, काफी लोग मुस्तफसिल हो रहे हैं धीरे धीरे, मगर बहुत वक्त लगेगा। तकरीबन 100-150 साल तक उन्होंने काम किया है और आज इतना तहरीक के शिकारों को कहते क्या। मैंने पूछा उन लोगों से, आप लोग ये फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, हुसैन फेस्टिवल? तो कहते हैं पैगंबर इस्लाम के 2 नवासे थे, बहुत दौलत है, इबरत का मकाम है। पैगंबर इस्लाम के 2 नवासे थे, एक का नाम था हसन, दूसरे का नाम था हुसैन। इन 2 के दरमियान करबला में जंग हुई, अल-अयाज़ुबिल्लाह, हसन ने हुसैन को कत्ल कर दिया, उसकी याद हम मनाते हैं। इनके ज़हनों को किस तरह पलूट किया गया। अब इन लोगों को अगर सही समझ में आ जाए कि करबला क्या चीज है, तो फिर क्या ताकत नहीं है। गलत समझ कर भी हुसैन की मोहब्बत में इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं, तो अगर सही मैसेज मिल जाए तो क्या नहीं कर सकते। तो अजीजों, हर शिया की बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त। आप कभी अपने दरमियान में रह के नहीं सोच सकते कि हाँ शिया है बस काफी है, नहीं। बहुत से दुनिया में ऐसे हैं, अगर सही मैसेज पहुंच जाए तो हमारे यहाँ आ जाएंगे, दस्तरखान खुला हुआ है। तो इसीलिए मैंने इस मौजू का इंतखाब किया कि करबला से हाजिर है, आज भी करबला है। कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला, आज भी दस्तरखान खुला हुआ है करबला का। करबला का दस्तरखान बंद नहीं हुआ है, शहादत के रास्ते खुले हुए हैं, फिदाकारी के रास्ते खुले हुए हैं, पैगाम हुसैनी को पहुंचाने के रास्ते खुले हुए हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन ने जब बैत का सवाल हो तो क्या फरमाया था, कभी नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा, नहीं। तारीख उठा के देखिए, हुसैन ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि मिथली ला युरा मिथला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत हरगिज़ नहीं करेगा। गोया इमाम हुसैन ये फरमाना चाहते, देखो मेरी तहरीक को करबला की सरजमीन से महदूद न करो, मेरी तहरीक को सन 61 हिजरी से महदूद न करो। न कोई जमाना मेरी तहरीक को महदूद कर सकता है और न कोई जगह मेरी तहरीक को महदूद कर सकता है। मेरी तहरीक आज भी है, कल भी रहेगी, क़यामत तक जारी रहेगी। और मेरी तहरीक करबला में भी रहेगी, अरब में भी रहेगी, अजम में भी रहेगी, दुनिया के कोने कोने में मेरी तहरीक चलेगी। तो ये है हुसैन का पैगाम। तो अजीजों, बड़ी जिम्मेदारी के हामिल हैं हम लोग, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। तो अनथक कोशिश करनी चाहिए हुसैन के पैगाम को पहुंचाने के लिए। ये पैगाम महदूद ना होने पाए, हमारे यहाँ महदूद ना होने पाए। ये और बात है कि अब जो हमारे यहाँ जो रसूमात हैं, हमारे यहाँ जो आदाब हैं, उसको बाकी भी रखना चाहिए, उसको प्रमोट भी करना चाहिए। मैंने जिस तरह पहली मजलिस में अर्ज किया था कि मोमिन रुका हुआ नहीं होता, मुतहर्रिक होता है। मोमिन में तहर्रुक होता है, उसका आज का दिन कल के दिन से बहुत बेहतर होता है। इस साल का मुहर्रम हमारा गुज़श्ता साल के मुहर्रम से बहुत अच्छा होना चाहिए और आने वाला मुहर्रम इस मुहर्रम से बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हमारी तहरीक मुसलसल जारी रहेगी, मगर इसके साथ साथ गैरों को दावत देना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? कुरान ने वायदा किया है,
نستضعف في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا کے اس کرۂ ارض کے آخری ایام میں مستضعفین کو ہم قدرت دیں گے، حکومت دیں گے. اب ہماری حکومت کا دور ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم بڑے ہو، تم بزرگ ہو، تم حکومت کرنے والے ہو اگر تم مومن ہو. یعنی اگر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں، ہمارا ایمان پختہ ہو تو ہم دنیا میں حکومت کرنے والے ہیں. ہماری بات دنیا میں چلنی چاہیے. آج حسین کی حکومت دلوں میں ہو رہی ہے. دنیا جو کچھ بھی کر لے، آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے اس وقت. ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ تشدد ہو رہا ہے. نام اچھا دے دیا جاتا ہے، ڈیموکریسی کا نام، آزادی کا نام، بہترین عناوین دیے جاتے ہیں، حقوق بشر، حقوق نسواں. نام اچھے، ٹائٹل اچھے، مگر کام برے ہو رہے ہیں. اور دنیا سب آج کون ہے جو نہیں سمجھ رہا؟ بچہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یو این او کیا ہے، سیکورٹی کونسل کیا ہے. آج جو دنیا کی طاقتیں جمع ہوئی ہیں، آج جو دیکھ رہے ہیں سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو مومنین، اس کے باوجود مجھے خبر ملی ہے بہت سے مومنین زیارت کے لیے گئے ہیں. اب یہ کون سا جذبہ ہے، کون سی طاقت ہے، کون سی دنیا، کون سی طاقت اس جذبے کو روک سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ مت دیکھیے کہ فلاں آدمی کو نکالا، فلاں شخص کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ایک بچی کا روزہ ہے، جس کو دنیا سمجھتی ہے بچی، وہ بچی نہیں ہے. حسین کی بچی نہیں ہوتی. تو عزیزوں، میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ تاریخ سے ثابت کروں گا کہ اہل بیت کے گھرانے والوں کا صرف کوئی معیار نہیں ہوتا. یہاں یہ مت دیکھو کہ 6 ماہ بچہ ہے، 4 سالہ بچی ہے. نہیں، حسین کے یہاں 4 سالہ بچی بہت بڑی ہوتی ہے، 6 ماہ کا بچہ بہت بڑا ہوتا ہے. جو بڑے کچھ نہیں کر پائیں گے گئے، تو حسین کے گھرانے سے منسلک بچہ بہت کچھ کرتا ہے. کربلا اصولاً ایک ایسا مجموعہ ہے. عزیزوں، بڑی ذمہ داری کی بات عرض کر رہا ہوں. کربلا ایک ایسا مجموعہ ہے. حسین نے انسانیت سے ایسے پھولوں کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنایا کہ ہر پھول وہاں پر اتنا اہم ہے کہ اگر وہ پھول ہٹ جائے تو گلدستہ ادھورا رہ جائے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر وہ پھول ہٹ جائے تو گلدستہ ادھورا ہے. کربلا سے ایک شہید کو ہٹا کے دیکھیے، جس کو دنیا بچہ سمجھتی ہے، 6 ماہ سمجھتی ہے، 6 ماہ کے کردار کو کربلا سے ہٹا کے دیکھیے. تصور میں کربلا کامل ہے؟ یہ ممکن نہیں. 6 ماہ کا کردار اگر کربلا سے ہٹا دیا جائے تو پھر کربلا نہیں ہے. 4 سالہ بچی کی کردار کو کربلا سے ہٹا دیا جائے تو پھر کربلا نہیں ہے. شام نہیں ہے، کوفہ نہیں ہے. مولا حسین کی مجبوری تھی اس وقت کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے. جو رات کی تاریکی میں امامت کی نگاہیں دیکھتی ہیں، وہ دنیا کی نگاہیں دن کے اجالے میں نہیں دیکھ پاتی. میری بات ضائع نہ جائے. جو رات کی تاریکی میں امامت کی نگاہ دیکھ سکتی ہے، اسے دن کے اجالوں میں بڑے دنیا والے نہیں سمجھ پاتے. کب مولا مدینے سے نکل رہے ہیں، محمد حنفیہ جیسے بزرگ ہستی. محمد حنفیہ کون ہے؟ مولا کائنات کے بیٹے محمد حنفیہ، فقیہ، مجتہد اور پڑھے لکھے پرہیزگار. جنگ صفین میں دشمنوں نے محمد حنفیہ کے ذہن کو الجھانا چاہا. آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو علی تم سے محبت نہیں کر رہے. جنگ صفین میں تمہیں اور عباس کو سامنے آگے رکھا، اپنے بیٹے حسین اور حسن کو حفاظت میں رکھ لیا. دیکھو علی تمہارے بابا تمہیں زیادہ نہیں پسند کرتے، حسن اور حسین کو تم سے زیادہ چاہتے ہیں. خدا کی قسم محمد حنفیہ کی بصیرت دیکھیے. میں شخصیت بتانا چاہتا ہوں محمد حنفیہ کون سی شخصیت ہے. محمد حنفیہ نے برجستہ جواب دیا، دیکھو میں اور عباس علی کے 2 ہاتھوں کے مانند ہیں، اور حسن اور حسین علی کے 2 آنکھ ہوتے ہیں. آنکھ پر کچھ آنکھ آتی ہے تو ہاتھ آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں. سوال پڑھیے محمد یہ ہے محمد حنفیہ کی شخصیت اور ان کی بصیرت. اتنی بڑی بصیرت کے حامل. مگر حسین کی خدمت میں آتے ہیں. جب مدینے سے حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں، آتے عرض کرتے ہیں آقا مدینے سے مت جائیے.
اگر جانا ہی چاہتے ہیں یا مکہ جائیے یا یمن چلے جائیے، عراق کا ارادہ نہ کیجیے، کوفہ مت جائیے، اس لیے کہ کوفے کے لوگوں نے نہ تمہارے بابا سے وفا کی ہے اور نہ تمہارے بھائی سے وفا کی ہے، مگر حسین ہے جو محمد حنفیہ جیسے فقیہ اور بصیر شخصیت کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ میرا جانے کا مقصد کیا ہے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ آج کا کربلا نہیں ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ آج کا کوفہ نہیں ہے، میری نگاہیں قیامت تک کی آنے والی نسلوں تک جا رہی ہیں جو محمد حنفیہ نہیں سمجھ پائے۔ سن 61 ہجری میں مدینے میں محمد حنفیہ جیسا بابصیر شخصیت نہیں سمجھے گا، مگر امامت کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ عزیزو، ہم میں اور امامت میں فرق یہی ہے، امام معصوم میں اور ہم میں یہی فرق ہے۔ ہم جتنا بھی مجتہد ہو جائیں، جتنا بھی پڑھے لکھے ہو جائیں، جتنے بھی بصیر ہو جائیں، جتنے عقل مند ہو جائیں، مگر وہ نہیں دیکھ پاتے جو کل کیا ہونے والا ہے۔ مگر امام کی نگاہیں قیامت تک کے آنے والے حادثات اور واقعات پر ہوتی ہیں، تو لہذا کہا جائے تم تسلیم محض رہو۔ امامت کیا چون چرا مانا نہیں رکھتا، وہاں پر چون چرا کا امام کہے گا، امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام ان کی خدمت میں ایک شخص پہنچا خراسان سے، عرض کرنے لگا آقا آپ بیان کیوں نہیں فرماتے؟ انشاءاللہ ایک موضوع ہے، اسی اگر موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ کربلا کے بعد پھر کربلا کیوں نہیں ہوئی؟ بہت بڑا سوال ہے، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ کربلا کے بعد پھر اماموں نے کربلا کیوں نہیں قائم کیا؟ آیا وہ پوچھتا ہے کہ آپ قیام کیوں نہیں فرماتے؟ آپ کے چاہنے والے 1 لاکھ سے زیادہ ہیں؟ کہا 1 لاکھ ہے، کہا نہیں 2 لاکھ ہیں، کہا 2 لاکھ ہیں، کہا نہیں 3 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ اچھا 3 لاکھ سے زیادہ میرے چاہنے والے ہیں؟ تو امام نے کہا اس تنور میں جاؤ۔ اس نے کہا آقا آپ مذاق فرما رہے ہیں، میرا امتحان لے رہے ہیں، یہ تو میں چل کر راہ ہو جاؤں گا۔ امام خاموش۔ تھوڑی دیر گزری، ہارون مکی تشریف لائے، امام نے کہا نہیں، امام نے اشارہ فرمایا۔ ہارون مکی فوراً گئے، کہا چش بسم اللہ، چلے۔ تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، اس خراسان سے آئے ہوئے بندے سے پوچھا کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ یقیناً وہ جل کر راہ ہو گیا ہوگا۔ کہ تنور کے ڈھکن کو اٹھا کے دیکھو، جب اس نے کھولا تو قرآن کی تلاوت فرمایا۔ امام نے پوچھا ایسے کتنے خراسان میں؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ ایسے نہیں تھے۔ کہا ایسے دیکھو، کربلا میں ایسے تھے، کربلا میں 72 تھے مگر ایسے تھے کہ امام نے حکم دیا، امام نے اشارہ فرمایا، وہ پھر پوچھا نہیں گیا کہ امام کیا کروں، نہیں تأمل نہیں کیا جاتا، سوچا نہیں جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا میرے پیر میں جوتے ہیں یا نہیں ہیں، میں نے کھانا کھایا ہے نہیں ہے، نہیں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، کربلا کسوٹی ہے۔ بہت سے لوگ اچھے اچھوں نے امتحان نہیں دے پڑے، اچھے اچھوں۔ محمد حنفیہ قاصر ہیں سمجھنے سے۔ مولا کائنات ایک جملہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ غدن ستعرفوننی، تم اگر مجھے پہچانا چاہتے ہو تو آج نہیں پہچانو گے۔ میں عرض کر رہا ہوں امام کی پہچان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، امام یا معصوم کی پہچان کے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جیسا ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عنی۔ پروردگار آپ نے اپنی پہچان کرا، اگر تیری پہچان نہ ہو تو میں نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا، نبی کی پہچان کرا، اگر نبی کی پہچان نہ ہو تو میں ولی کی پہچان، حجت کی پہچان نہیں کر پاؤں گا۔ حجت کو پہچانوا، اگر حجت کو نہیں پہچانوں گا، امام کو نہیں پہچانوں گا تو دین سے منحرف ہو جاؤں گا، دین سے نکل جاؤں گا، دین میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو اس معرفت کے 3 اقسام ہیں۔ بہت تھوڑا چاہتا ہوں عزیزان، میں بڑی نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں، امید ہے کہ وقت میرا ساتھ دے گا کہ امام کی پہچان 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک حسب و نسب جاننا، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، باپ کیا ہے، کہ ماں کا نام کیا ہے، ان کا حسب و نسب کیا ہے، یہ تو کوئی بھی جان سکتا ہے، اس کا مسلمان ہونا شیعہ ہونے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک نالج ایک علم ہے، کوئی بھی جان سکتا ہے، یہ ہم سے نہیں مانگا گیا اگرچہ ضروری ہے،
بچوں کو اس کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے. ہمارے امام ہیں کون, کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, حالات کیا تھے, اس کا جاننا بہت ضروری ہے. مگر یہ کوئی کمال نہیں ہے. اگر ہمارا بچہ اس کو رف رف بولتا جائے, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, اگرچہ ضروری ہے. دوسرا مرحلہ ہے امام کی کن ہے معرفت کرنا. میں تیسرا مرحلہ بیان کروں گا تاکہ دوسرا مرحلہ بیان کرنے میں آسانی ہو. امام کی کن ہے معرفت, یعنی جیسے امام جیسے معصوم ہیں ویسے ہم پہچانے. کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارا ذہن محدود ہے, لمیٹڈ ہے, لامحدود چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا, اس کے اندر نہیں آ سکتے. ہمارا ذہن لامحدود چیزوں کو نہیں پہچانتا. صدقیت نہیں ہے ہماری, یعنی امام کی کن ہے معرفت حاصل کریں, یہ ممکن نہیں ہے. میں نے کل حدیث میں عرض کیا تھا, پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تمہیں سوائے میرے اور اللہ کے کسی نے نہیں پہچانا, مجھے سوائے تمہارے اور اللہ کے کسی نے نہیں پہچانا, اللہ کو تمہارے اور میرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. یعنی اس قسم کی معرفت ہم سے ممکن ہی نہیں ہے. لہذا مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے پہچاننا چاہتے ہو, یہ ممکن نہیں ہے, تم سے ممکن نہیں ہے. علی کیا کس ذات کا نام ہے؟ جامع الازداد, صفات کا حامل علی. جامع الازداد, جامع الازداد کسے کہتے ہیں؟ جو ضد ہوتے ہیں صفات کی. کبھی انسان سخی ہوتا ہے تو اسے کنجوس نہیں کہہ سکتے, بخیل نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی انسان شجاع ہوتا ہے پھر وہ گڑ گڑا کے رو نہیں پاتا. یہ دو ضد ہیں نا, دو الگ الگ صفتیں ہیں. جو شجاع ہوتا ہے وہ گڑ گڑا کے رو نہیں پاتا. جو سخی ہوتا ہے وہ بخل سے کام لینا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی, روکنا چاہتا ہے لیکن اس کا ہاتھ رک جاتا ہے. جو بخیل ہوتا ہے وہ سخی مشکل ہے. کہا گیا ہے کہ اگر سخی پیدا نہیں ہوئے ہو تو کم سے کم تسخف کرو. ماشاءاللہ آپ عربی جانتے ہوں گے. تسخف یعنی زبردستی سخاوت کرنا, دھیرے دھیرے تسخف کرو, زبردستی سخاوت کرو, عادت بن جائے. کہا جاتا ہے کہ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا. حاتم طائی کا بہت مشہور چرچا ہے. حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا. حاتم طائی کے انتقال کے بعد اس کے بھائی بالکل شبیہ تھا حاتم طائی کی. ماں کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مادر گرامی, تخت موجود ہے, دربار موجود ہے, پیسہ موجود ہے, میں بالکل ہم شکل ہوں بھائی کا, بھائی کے تخت پہ بیٹھ جاؤں گا, میں پھر سخاوت کرتا جاؤں گا. ماں نے کہا بیٹا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ماں نے کہا بیٹا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. کہا وہ کیسے, آپ کیسے کہتی ہیں؟ میں نے تجربہ نہیں بتایا, آپ نے دیکھا نہیں میں کیسے سخاوت کیا, کیا کرتا ہوں, کیسے میں کام انجام دوں گا, پہلے سے کیسے فیصلہ کر لیا. تو نے کہا بیٹا میں جانتی ہوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اب یہ گئے, ضد سے گئے, دربار میں بیٹھے. ایک شخص آیا پہلے دروازے, اس نے کچھ دے دیا. وہی شخص دوسرے دروازے سے آیا, پھر اس نے دے دیا. تیسرے دروازے سے آیا, ذرا غور سے دیکھا, پھر اس کو دے دیا. چوتھے دروازے پر وہی شخص آیا, اس کا ہاتھ کو پکڑ لیا. اس نے کہا 3 دروازوں سے لے چکا ہے, پھر چوتھے دروازے پر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس نے اس کی ہاتھ پکڑ کے کہا تم سچ بتاؤ کہ تم حاتم طائی نہیں ہو. کہ تم نے کیسے پہچانا؟ کہ میں ہر سال آتا ہوں, سال میں 1 دفعہ آتا ہوں, 14 دروازوں سے مانگ لیتا ہوں. حاتم طائی نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیوں 14 دروازوں پہ آیا. تو نے چوتھے دروازے پر روک لیا, معلوم ہے کہ تو حاتم طائی نہیں ہے. عزیزو, ایک ماں کس طرح سمجھتی ہے کہ بیٹا کون سا بیٹا سخی ہوتا ہے, کون سا بیٹا بخیل ہوتا ہے. یہ دربار کو چھوڑ کے فوراً ماں کی خدمت میں آیا. کہا مادر گرامی تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیسے پہچانا کہ میں بخیل, میں سخی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا بیٹا بچپنے میں میں نے جانچ لیا ہے, جب دودھ پلا رہی تھی, جب حاتم طائی کو دودھ پلاتی تھی تو ایک پستان سے جب میں دودھ پلاتی تھی, دوسرے بچے کو جب لیتی تھی تو پستان چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ دوسرا بچہ دودھ پی لے. مگر جب تجھے دودھ پلا رہی تھی تو ایک پستان سے تجھے پلاتی, دوسرے سے دوسرے کو پلانا چاہتی, تو ڈھکیل دیتا تھا. معلوم ہے کہ تو سخی نہیں بن پائے گا. کہ ماں کی معرفت بچے کی بنسبت اتنی مستحکم ہوتی ہے کہ گود میں بچہ جو پل رہا ہے, ماں سمجھ سکتی کہ بچہ آئندہ کیا ہوگا. اب مجھ سے مت پوچھئے کہ مولا کی ماں نے مولا کا نام حیدر کیوں رکھا. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. ہاں اپنے بچوں کو جانتی ہے. بہرحال حاتم طائی جیسا شخص 14 دروازوں سے دے رہا ہے, یہ کس
کس کی ملکیت ہے؟ لوگوں سے اکٹھا کرتا، مالداروں سے پیسہ لیتا، غریبوں کو بانٹتا. اچھا کام ہے، برا کام نہیں ہے، مگر کسی سے لے کے کسی کو دے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اور پھر 14 دروازوں پر، یہ حاتم طائی کا کرشمہ ہے کہ 14 دروازوں سے مانگ لے تو سال کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. مگر اہل بیت کا یہ کمال ہے کہ ایک دروازے سے 14 دروازوں سے حاجت دے دیتے. یہ مانگنے والے کی کمی ہے، اس در پہ مانگنے والوں کی کمی ہے. کہ جانو لستا، جو سخی ہوتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا، جو بخیل ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا، جو شجاع ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، یا گڑگڑا کے رو نہیں پاتا، جو گڑگڑا کے ہوتا ہے وہ شجاع نہیں ہوتا. لیکن مولا کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جامع الازدار صفات کا حامل مولا. کہ کیا بات ہے؟ کہ جس طرح دن کے اجالے میں میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے، وہی علی رات کی تاریکی میں جب اللہ سے دو لگاتا ہے اتنا بلبلا کے ہوتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا کہ وہی شخص تھا جو دن میں جہاد کر رہا تھا. جامع الازدار دونوں صفتیں پائی کرتے ہیں. کہ وہ علی جب طلحہ و زبیر آئے تھے مولا کی خدمت میں بیعت کرنے کے بعد، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ انصاف سے کام لیں، اس لیے کہ فلاں کے زمانے میں ہمیں اتنی مقدار میں بیت المال سے ملتا تھا. تو مولا نے کہا میں تو فلاں نہیں ہوں، میں تو علی ہوں، تو یہ میرے حساب سے آپ کو ملے گا. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا ریپوٹیشن ہے، ہم نے تلواریں چلائی ہیں، بہرحال قوم میں ہمیں پیسوں کی کمی نہیں ہے. انہوں نے کہا پیسوں کی کمی نہیں ہے، مگر ہماری ساکھ ناک اور عزت کا معاملہ ہے، بیت المال اتنا ہی ملتا ہے، تو لوگ ہمیں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ تھوڑا سا اضافہ کرو. تو مولا نے کہا رک جاؤ، چونکہ پرسنل گفتگو ہو رہی ہے، میں بیت المال کی شمع چل رہی ہے، اس کو بجھا دیا کہ میں پرسنل شمع لے کر آتا ہوں. مولا اندر گئے، وہ سمجھ گیا کہ بھائی جو آدمی شمع جلانے میں پرسنل اور بیت المال کی بات کر رہا ہے وہ اضافہ تنخواہ کیسے بڑھائے گا. وہ واپس چلے گئے. وہ علی جب اپنے بھائی عقیل جب شکایت کرتے ہیں مولا جو کچھ وظیفہ مل رہا ہے وہ کافی نہیں ہے، میں کثیر العیال ہوں، تو مولا کائنات دہتے ہوئے شعلے کو سامنے لے جاتے ہیں، گرمی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھتے ہیں اب آقا میرے مولا یہ کیا ہے؟ کہا اے عقیل دنیا کی چھوٹی آگ سے گھبرا گئے، تم جانتے ہو کہ جہنم کی آگ میں ہم چلے گئے. ایسا سخی انسان جب ایک سائل آتا ہے مولا کی خدمت میں پوچھتا ہے میں بھوکا ہوں روٹی چاہیے، تو مولا کہتے ہیں روٹی کہاں ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ روٹی بستے میں ہے. کا بستہ کہاں ہے؟ کا اونٹ کی پشت پر ہے. کا اونٹ کہاں ہے؟ کا اونٹ قطار میں ہے. ایک مرتبہ اپنے آپ کو غلام الگ کر لیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مولا کی سخاوت جوش میں ہے، ان اونٹوں کی قطار کے ساتھ مجھے بھی خیرات نہ کر دے. وہی علی ہے جو بھائی کو دینے سے کترا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے شعلہ آگ کی گرمی بتا کے بتا رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی آگ میں جلنا آسان ہے مگر آخرت کی آگ سے بچنا چاہیے. مگر وہی علی آج اونٹوں کی قطار دے رہا ہے. یہ کرشمہ کیا ہے؟ جامع الازدار صفات. یہ کرشمہ کیا ہے کہ عزیزو جہاں پر میں ایک بات یہاں پر رک کے ایک چھوٹا سا پیراگراف اوپن کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات لوگ کہتے ہیں بہت فقیرانہ زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا. مورخین لکھتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ آپ پوری زندگی جنگ میں گزار دی، رسول اللہ کی خدمت میں گزار دی، پیسہ کمانے کی طرف انہوں نے رغبت نہیں کی. کہ بالکل جھوٹ. مولا اپنے زمانے کے ملینر تھے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اپنے زمانے کے ملینر تھے. میں ان کی ملکیت کا تھوڑا سا حساب کریں، چھوٹا سا موٹا موٹا حساب کریں. ایک باغ جس میں 18,000 کھجور کے درخت. آپ انڈیا پاکستان تشریف لاتے ہیں، کھجور کا درخت جو ہے ہمارے یہاں ایکویلنٹ ہوتا ہے ناریل کے درخت، تقریباً وہی اس کا مصرف ہوتا ہے. اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا تقریباً 20 سے 25,000 گورنمنٹ ویلیو ہوتی ہے انڈین روپیز یا پاکستانی روپیز ایک درخت. تب کھجور کا درخت 18,000 کھجور کے درخت، وہ بھی کیسے معمولی درخت نہیں ہے، لہلہاتے درخت، بہترین میوہ دیتے ہوئے درخت، بہترین قسم کا کھجور. آج بھی آپ جائیں گے مدینہ انشاءاللہ، وہاں پر ایک شیعہ ماشاءاللہ وہاں کام کرتے ہیں، کچھ کھجوریں تبرک میں بانٹتے ہیں، آج بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے. کل لہلہاتے درخت، کھجور کے درخت اگر 25,000 روپے بھی سمجھے $500 کیلکولیٹ کر لیں، 18,000 ملٹیپلائی بائی $500 کتنے ہوں گے؟
کتنی رقم ہو جائے گی؟ اچھی خاصی رقم ہے نا. اور وہ ایک باغ کی مولا کی ملکیت میں ایک باغ. میں مانوی ملکیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ مولا کی زکات میں دی ہوئی انگوٹھی کی قیمت تخت سلیمانی پر بھاری ہے. میں مانوی ملکیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو موٹی موٹی چیزیں جو ہمارے مادی ذہن میں سما سکتی ہے اس ملکیت کی بات کر رہا ہوں کہ 18,000 کھجور کے درخت اور وہ بھی ایک ملکیت. اس طرح کئی باغات کو مولا نے اور کئی کنووں کو کھود کے مولا نے فوراً ڈونیٹ کر دیا. فرق یہی ہم میں اور مولا میں یہی فرق ہے، ہم کماتے ہیں اپنے لیے، مولا کماتے ہیں خیرات کے لیے. جہاں بیت المال، دیکھیں جامع الازداس پر جہاں بیت المال کی بات آتی ہے مولا دھکتے ہوئے شعلے کو آگے رکھ کے کہتے ہیں دیکھو بیت المال سے بے انصافی نہیں ہو سکتی. اور جہاں اپنی ملکیت کی بات آتی ہے کہتے ہیں اونٹوں کی قطار دے دی جائے. تو یہ ہے جامع الازداس پر کا حامل مولا کا. مولا فرمایا مجھے پہچاننا چاہتے ہو؟ ممکن نہیں ہے. غداً ستعرفوننی، نسلیں گزر جائیں گی، نسلیں گزرنے کے بعد جب ذہن میچور ہوگا دھیرے دھیرے کچھ ابعاد شخصیت مولا کو لوگ سمجھنے پائیں گے. میں نے عرض کیا ہے ایک حدیث کو کہ پیغمبر اسلام نے جیمز کی تعریف کی تھی، اسٹرلائزیشن کو بتایا تھا شیطان کا نام لے کر. کہا کیا ہوتا ہے؟ شیطان بستا ہے. میلے کپڑوں کو کھولتے پانی میں ڈبو کہ اس لیے کہ وہاں شیطان بستا ہے. کھولتے پانی میں ڈبونے سے شیطان چلا جائے گا. پتہ نہ چلتا اسٹرلائزیشن کیا ہے. اگر وہ کہہ دیتے اسٹرلائزیشن کیا ہے اس کو ہزاروں سوال پیدا ہوتے، سمجھنے سے لوگ قاصر ہوتے. مگر آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ اس وقت مولا کو پہچاننے والے نہیں تھے. آج کچھ حد تک کچھ پرسنٹیج ہم پہچان رہے ہیں، مگر آنے والی نسلیں شاید اور بہتر پہچانیں. قیامت تک کی آنے والی نسلیں اور بہتر پہچان. مگر کن معرفت ممکن نہیں ہے کہ جس طرح ہو وہ ممکن نہیں ہے. کہ تیسری معرفت، پہلی معرفت یہ کہ نام حسب نسب جانے، یہ سب سے ممکن ہے. دوسرے قسم کی معرفت کن معرفت، یہ ممکن نہیں ہے، کسی سے ممکن نہیں ہے. علی کیسے تھے؟ علی کی حقیقت کیا ہے ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہماری طاقت کے اوپر اللہ کوئی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں کرتا. تیسری قسم کی معرفت کیا ہے؟ ان کو اپنا امام اور رہبر جانے اور ان کی تعظیم کرنے کی کوشش کریں. یہ پہچانے کہ ان کا حکم کیا ہے، ولی خدا کا حکم کیا ہے، اپنے زمانے کے امام کا حکم کیا ہے، یہ جان لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جب یہ جان لیں، یہ معرفت وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جب ولی کا حکم ہوا تو پھر وہاں سوال نہیں ہونا چاہیے کیوں. اگر کیوں کا سوال ہوا تو معلوم ہے ہمیں پہچان نہیں ہے، معرفت نہیں. تو عزیزوں جب امام تشریف لائیں گے تو کئی لوگ الگ الگ قسم کے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے پوچھیں گے بھئی آپ کی دلیل کیا ہے، کہ آپ امام ہیں، آپ دلیل کیا ہے؟ دلائل رکھتے ہیں. تاریخ میں لکھا گیا ہے رسول خدا کا عصا ہوگا، رسول خدا کا امامہ ہوگا، رسول خدا کی انگوٹھی ہوگی، ذوالفقار حیدری لے کر آئیں گے، اور صحیفہ فاطمہ ایک دلیل ہوگی، مولا کائنات کا جمع کردہ قرآن وہ لے کر آئیں گے. کتنی دلیلیں چاہیے دنیا والوں کو. مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دلیل نہیں پوچھیں گے، ادھر آواز کو سنا فوراً کہا لبیک لبیک یا امام. ان گروہ میں شامل ہونا یہ کمال ہے. عزیزوں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جنت چلا جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کہ ہر نابالغ بچہ اس پر جنت واجب ہے. دو چار والی بات ہے، ہر نابالغ چونکہ نہ کوئی حرام ہے اس پر اور نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی واجب اس پر کو اس نے ترک کیا اور نہ کوئی حرام کا مرتکب ہوا، اس پر جنت واجب ہے. جو انسان ہوتے ہیں ذہنی طور پر جو کمزور ہوتے ہیں ان پر بھی جنت واجب ہے. اس لیے کوئی واجب نہیں ہے نا، بلوغ اور عقل شرط ہے وجوب اور حرمت کی، تو وہ جنت جائیں گے. ذرا سا غور کریں کہ اگر آپ کو بچوں کی محفل میں 2-4 دن بٹھا دیں کیسے محسوس کریں گے؟ کچھ گھنٹوں اچھا لگتا ہے، مگر 2-4 دن، مہینہ، 2 مہینے، 2 سال، 3 سال صرف بچوں کے ساتھ گزارے، یہ ممکن ہے آپ کے ساتھ؟ چلے یہ بھی مان لیں کچھ لوگ ہوتے ہیں فطرتاً بچوں کو بہت پسند کرتے ہیں، اچھی بات ہے. روایت میں ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی سے محبت کرے تو اس کی نیک اعمال کی دلیل ہے. کیوں کہ بچہ معصوم ہوتا ہے، معصوم کسی سے بھیجا محبت نہیں کرتا. بچوں کی قدر کریں عزیزوں، بچوں کی قدر. اگر بچہ تم سے محبت کرتا ہے تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے. بچوں
1 घंटा रुकिए, आप गवारा करेंगे? का जन्नत तो चले जाना ये कोई कमाल की बात नहीं है, मगर जन्नत में कहां रहना ये कमाल की बात है। कहां रहना, कौन सा मकाम होगा जन्नत में? जिस तरह यहाँ पॉश एरिया होता है, स्लम एरिया होता है, जन्नत में भी पॉश एरिया स्लम एरिया होता है। जन्नत अदन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, कुरान कह रहा है कोई एक जन्नत नहीं है, जन्नत प्लूरल का सिगा इस्तेमाल हुआ है, यानी कई जन्नतें हैं। आपको चॉइस है कि किस जन्नत में जाएं, जहां पर इख्तियार करें। तो हम लोग क्या दुआ करते हैं मरहुमीन के लिए? है परवरदिगार हमारे मरहुमीन को जवार आइम्मा में जगह इनायत फरमा। जवार आइम्मा क्या है? जवार कहते हैं पड़ोस को, आइम्मा इमामों की जमा, आइम्मा इमाम, हमारे इमामों के पड़ोस में हमें जगह दे। वो क्या होता है? पॉश एरिया होता है, जन्नत आजम बड़ी जगह होती है, वहां हर एक को अलो नहीं होता। जन्नत में हर एक वहां पर अलो नहीं होता, वो एकदम पॉश एरिया होता है, जन्नत का हाई एरिया होता है। वहां पर हमारे मादी जहन है, खुदा क्या करे, कैसे समझाए हमारे मादी जहनों को? कहते नहरें मिलेंगी दूध की, तुम्हें शहद की नहरें मिलेंगी, सेब मिलेंगे, अंगूर मिलेंगे। भैया वहां तो मादियत थोड़ी है, ये हमारी मजबूरी है समझाने की कि हम नहीं समझ पाते, तो खुदा इस्तेमाल करता है। अंगूर मिलेंगे, सेब मिलेंगे, दूध की नदियां मिलेंगी, शहद की नदियां मिलेंगी। वहां जाएंगे तो ये जो शहद हम देख रहे हैं वो नहीं होगा, ये जो दूध हम यहाँ इस्तेमाल करें वो नहीं होगा। इससे कहीं बेहतर रिवायतों में है कि इंसान जब हुसैन के साथ अपना बैठना करता है, कोई दूध की नदी, कोई शहद की नदी उसके बराबरी नहीं कर सकती। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? जन्नत में आइम्मा के साथ हमारा जो बसर होता है, उनके साथ जो गुजारते हैं, फिर हम दूध की नदियों की तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे, हूर और खुसूर की तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे, इसलिए कि इतनी लज्जत उसमें मिल जाती है, इतनी कैफियत सुरूर हमें हो जाता है कि फिर किसी की नेमत की तरफ हम लोग पलट के नहीं देखते। आप दुनिया में भी तजुर्बा कर सकते हैं, जो मजलिस हुसैन में आता है उसकी कैफियत क्या होती है? भाई कोई चाहता है मजलिस हुसैन से चला जाए? हम लोग हर कीमत पर मजलिस हुसैन को तर्क करना नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि मजलिस हुसैन में मैयत हुसैन की जो लज्जत मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। तो अजीजों, गदन सतारिफूननी, कल मुझे पहचानोगे, वो भी पूरी तरह नहीं, खुने मारिफत नहीं, कुछ अमाल मौला पहचाना जाए। जिस तरह मौला की शख्सियत पहचानने के लिए जमाना दरकार है, उसी तरह करबला पहचानने के लिए जमाना दरकार है। करबला की माहियत पहचानने के लिए जमाना दरकार है, करबला का मकसद पहचानने के लिए जमाना दरकार है। जैसे जैसे जमाना तरक्की करेगा, जैसे जैसे अज़हान रोशन होंगे, मुतरक्की होंगे, वैसे वैसे करबला के आबाद समझ में आएंगे। 2 मौजूज़े हैं, एक है कुरान मौजूज़ा, दूसरा अहले बैत। कुरान इकरत मौजूदा है, मैंने कल की मजलिस में अर्ज किया कि 2 चीजें नहीं है, ये हमें समझाने के लिए 2 बताया गया है, इसलिए हमारा मादी जहन है उनकी बेहतर वजूद को नहीं समझ पाएंगे। तब कुरान हर रोज पढ़िए, बार बार पढ़िए, ऐसा लगता है कि नया नहीं आया थे। करबला का तज़किरा बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, ऐसा लगता है कि नया है। कितने सालों से हम करबला का गम, करबला का तज़किरा करते आ रहे हैं, कभी हमने सोचा कि ये बहुत पुरानी बात है या हमें रग़बत महसूस नहीं हो रही? नहीं, जब भी सुने ऐसा लगता है कि ताज़ा बात नया है, जब भी सुने ऐसा लगता है कि नया ईमान और नई तजदीद बैत का हौसला पैदा हो रहा है। यह करबला ये मौजूदा है। तो हुसैन निकल रहे हैं मदीने से, मोहम्मद हनफिया जैसा बावसीर शख्सियत, मुज्तहिद, बहुत बड़ा आलिम, कहते हैं मौला करबला ना जाइए, कूफा ना जाइए। मौला समझाएं तो कैसे समझाएं? बस मैं मंजिल की तरफ आ रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत सी चीजें छूट गई, बहुत सी चीजें खुदा की कसम मेरे जहन में थी कि आपकी मजलिस में आपकी खिदमत में पेश करूं, मगर क्या करें, बहुत हमारे वक्त में गुंजाइश नहीं है। मुझे तेजी से जाना, इंशाल्लाह आप लोग साथ देंगे कि मौला हुसैन नहीं समझा पाएंगे, मोहम्मद हनफिया किसी शख्सियत को नहीं समझा पाएंगे करबला का असर क्या होने वाला है, करबला बाद में क्या होने वाला है। वो उस जमाने को देख रहे हैं। मौला बस इतना मुबहम अल्फाज में फरमाते हैं, इन्नल्लाह शाअ अन यरानी कतीला, खुदा चाहता है कि मैं कत्ल हो जाऊं, बस इतना, खुदा चाहता है कि मैं कत्ल हो जाऊं। अब इससे ज्यादा वजाहत नहीं कर पाएंगे मौला, क्यों? कि वो समझने वाला नहीं है, सर्फियत नहीं है,
क़यामत की निगाहें देख रही हैं करबला के बाद क्या होने वाला है, करबला का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, कायनात किस तरह करबला बरकरार रखेगी, कायनात किस तरह तवाज़ुन बरकरार रखेगी, करबला किस तरह इनकलाबात को पैदा करेगी, करबला क़यामत तक आने वाली नस्लों को किस तरह बेदार करेगी, वो मोहम्मद हनफिया की समझ की बस की बात नहीं है। तो मौला नहीं बता सकते। मौला ने कहा इन्नल्लाह शाअ अन यरानी कतीला, खुदा चाहता है कि मैं उसकी राह में शहीद हो जाऊं। अब कठिन बना रहा है। मोहम्मद हनफिया पूछते हैं आका अगर आप जा ही रहे हैं तो कम से कम इन बीवियों और इन बच्चों को छोड़ के जाइए। आप जा ही रहे हैं, खुदा चाहता है कि आप शहीद हो जाएं, इन बच्चों को छोड़िए, इन बीवियों के अहले हरम को छोड़ के जाइए, इनको साथ क्यों ले जाओ। अब हुसैन समझाए तो कैसे समझाए कि इन बच्चों का क्या किरदार होगा, इन बीवियों का क्या किरदार होगा करबला में, हुसैन कैसे समझाएं। हुसैन ने बस इतना जुमला कहा इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सवाया, खुदा चाहता है कि असीर बनकर जाए। बस आजाद में अपनी मंजिल पे आ गए। खुदा चाहता है कि असीर बनकर जाए। क्या करेगा असीर होकर? का दुनिया वाले नहीं पहचानेंगे, मोहम्मद हनफिया जैसी बाबसीर शख्सियत नहीं पहचानेंगे। बड़े बड़े अशखास आए, हुसैन को रोका, हुसैन ने कहा नहीं। यहाँ तक कि नानी उम्मे सलमा ने भी कहा बेटा हुसैन तुम तो जा रहे हो, बेटा हुसैन मगर इन बच्चों को क्यों साथ ले जा रहे हो, बेटा हुसैन इन बीवियों को क्यों ले जा रहे हो, अहले हरम को क्यों ले जा रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि वो शहादत है, जानते हो कि इसारत है। अजीजों मैं आसानी से जुमले अदा कर रहा हूं, बहुत आसानी से जुमले अदा कर रहा हूं और आसानी से आप भी सुन रहे हैं। इसारत किससे पूछे, इसारत क्या होती है, गौर किया आपने कभी? जितनी शख्सियत अजीम होती है उतनी ही एतबार से इसारत का माना बदल जाता है। मैं क्या उसके पे जा रहा हूं, एक बहुत बड़े खतीब बरसर नंबर गए, आयतुल्लाह मिर्जा शिराजी बहुत बड़े मर्जा गुजरे हैं, जिनके बारे में इंशाअल्लाह कभी वक्त आया तो बताऊंगा कि कितने बड़े मर्जा हैं, खुदा ने कितनी ताकत दी थी। वो मजलिस में तशरीफ फरमा थे, खतीब मेंबर पे गए, उन्होंने एक जुमला पढ़ा दखलत ज़ैनब बिन्त अमीरुल मोमिनीन अला इब्न ज़ियाद। आसानी से उन्होंने इस जुमले को अदा किया और लोगों ने सुन लिया, और न उनको रुलाने का अंदाज था और न वो खुद अभी मुकद्दमा बना रहे थे मसाइल का। आगे बढ़ने लगे तो मिर्जा शिराजी रो रो के चिल्ला चिल्ला कहते हैं ऐ खतीब इस जुमले के तो हक अदा करने दे। दखलत ज़ैनब बिन्त अमीरुल मोमिनीन अला इब्न ज़ियाद, इसके क्या माने हैं? अमीरुल मोमिनीन की बेटी ज़ैनब इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश की गई। मैंने बहुत आसानी से कह दिया। अज़ादार इसके माने क्या है? जो पहचानता है ज़ैनब कौन ज़ैनब है वो तो जिंदा नहीं रह पाएगा। क्या कौन ज़ैनब, कौन ज़ैनब? अबू माजिदी कहते हैं कि मैं मदीने में अली का पड़ोसी था, 7 साल पड़ोसी था, ज़ैनब के चेहरे को तो नहीं देखा, 7 साल के अरसे में ज़ैनब की आवाज़ तक मेरी कानों में नहीं पहुंची। अली की बेटी ज़ैनब इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश की जा रही है, वारिद हो रही है। इस जुमले का क्या माना है? तो वो ज़ैनब जो तफसीर कुरान किया करती थी इसी कूफे में,
کس کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہے؟ عزاداروں مسائل کے لیے تصور کرتے ہیں، جب تک معرفت نہ ہو اپنے اذہان کو وہاں تک نہ لے جائیں عشق نہیں نکلیں گے۔ دنیا نے ہم سے کہا کہ رونا کیا جنت اتنی سستی ہو گئی ہے کہ صرف رونے کی صورت بنانے سے جنت مل جائے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جنت سستی نہیں ہے، کم مہنگا ہے۔ یہ مہنگا کیوں؟ اس لیے کہ 4 سالہ بچی نے جو مسائل اٹھائے ہیں دنیا کے بڑے بڑے نہیں اٹھا سکتے۔ سکینہ، مشق، پیاس، پانی، عباس کے ایسے الفاظ ہیں کہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ ننھی بچی سکینہ، اب حسین سمجھائے تو کیسے سمجھائے سکینہ کا کردار کیا ہوگا، سکینہ کی ضرورت کیوں ہوگی، سکینہ کے بنا کربلا نہیں ہوگا، سکینہ کے بنا کوفہ و شام فتح نہیں ہوگا۔ روایتوں میں لکھا ہے، عزاداروں، روایتوں میں لکھا ہے کہ جیسے شام غریباں آئی، شام غریباں، غریبوں کی شام، کیا معنی ہے؟ یعنی اب تک سرپرست موجود تھے مگر اب غریب ہو چکے، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہے جتنا چاہے ان پر ظلم کر لے، ظلم تھک گیا مگر ان کا صبر کبھی نہیں تھکا۔ شام غریباں آ گئی، کب بچی نے کیا کردار پیش کیا؟ بچی نے اسلامی اصولوں کو سمجھایا۔ عزاداروں، میں نے عرض کیا کہ اہل بیت کے گھرانے والے بچے نہیں ہوتے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا دل جلتا ہے، ہماری فطرت ہے کہ جب کسی بچے پر یا بچی پر ظلم ہو برداشت نہیں ہو پاتا، یہ ہماری فطرت سلیم کہتی ہے کہ رویا جائے، مگر وہاں کی بچی نہیں ہوتی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ شام غریبہ آئی، ایک ملعون خیموں کو لوٹنا چاہا، دیکھا کہ خیمے میں
سکینہ نے کہا آپ پہلے پی لیجیے گا، آپ پی لیجیے گا، اس کے بعد مجھے دیجیے گا۔ ایک مرتبہ زینب نے سمجھایا، کہا بیٹی پہلے بچوں کو لیا جاتا ہے، پہلے بچے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ نے سنا کہ پہلے بچے پیتے ہیں، پانی کو لیا، مختل کی طرف دوڑی، پھوپھی اماں نے پوچھا بیٹی کا ہاتھ کا ارادہ ہے؟ سکینہ نے کہا آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ پہلے بچوں کو دیا جاتا ہے، میں ایسے اچھی طرح خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ اکبر، کربلا میں اس بچی مظلوم پر کتنے مصائب ٹوٹ پڑے ہیں۔ عزاداروں، اگر پہاڑوں پر ٹوٹ پڑتے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتے، دل پر پڑتے تو دل شب تاریخ میں بدل جاتا، مگر یہ بچی کتنی عظیم بچی ہے، کتنی حامل ہے، ان مسائل کو حمل کرتے ہوئے بھی مگر ایک لمحہ اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ یہ بچی تبلیغ کرتی جا رہی ہے، اپنے پیغام کو سناتی جا رہی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہی بچی اسی شام غریبہ میں جب آگے بڑھ رہی تھی، جب دامن چل رہا تھا، ایک قبیلہ بکر بن وائل سے ایک خاتون آگے بڑھی اور ایک ستون کو خیمے کے اکھاڑا، اپنے مردوں کو پیٹنا شروع کیا اور کہنے لگی کہ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بچی عرب بچی ہے، مسلمان بچی ہے، وہ جل رہی، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ اب یہیں سے انقلابات کا آغاز ہوا ہے۔ سکینہ کا وجود صرف رونے کے لیے نہیں ہے، سکینہ بچی ضرور ہے، ظلم بہت اٹھا چکی ہے، مظلوم بہت واضح ہوئی ہے، مگر جہاں مظلوم ہے وہ حسین کی بیٹی بھی ہے۔ حسین کی ذمہ داری کو سکینہ ادا کر رہی ہے۔ انقلابات کا سلسلہ آگے بڑھا، سکینہ اپنے بین سے، اپنے آواز سے، اپنی رونے سے، اپنے فریاد سے حسین کے پیغام کو پہنچا رہی ہے۔ اب یہ منزل ایسی آتی ہے، میں نے عرض کیا نا، سکینہ حسین، سکینہ عباس، سکینہ مشق، سکینہ علم، سکینہ پانی، یہ نہیں بھلا سکتے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ کربلا کے میدان میں عاشور کے دن جب عباس آئے تھے، مشکیزہ کو مانگا تھا، سکینہ نے بڑی امید سے مشکیزہ حوالے کیا تھا اپنے چچا کے اور بچوں سے کہا تھا بچوں ابھی پانی آ جائے گا، میرا چچا گیا ہے، پانی نہیں آئے گا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب معلوم ہوا کہ چچا نہیں آئے، پانی نہیں آیا، تو بچی نے یہی کہا تھا بچوں اب ہمیں پانی نہیں چاہیے، اب ہمیں چچا عباس چاہیے۔ آپ کے پیش نظر ہے نا یہ مسائل۔ اب آئیے اسی قسم کا ایک اور مسائل ہے۔ جب یہ قافلہ گزر رہا تھا، روایتوں میں لکھا ہے کہ جب یہ دھنی بچی پیاسی ہو جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ دشمن مشکیزہ بھر بھر کے اپنے فوجیوں کے پلا رہا ہے، ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹی جاؤ اتمام حجت کرو۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ سکینہ نے پانی مانگا، نہیں، سکینہ نے پانی نہیں مانگا تھا، سکینہ نے اتمام حجت کی تھی۔ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ سکینہ آگے بڑھتی ہے، شیخ ذرا پانی مجھے بھی دے دے۔ کیا وقت آ چکا ہے، یہ ساقی کوثر کی پوتیاں شبر ملعون سے پانی مانگے۔ اللہ اکبر، یہ اتمام حجت ہے۔ سکینہ نے اتمام حجت کیا، دنیا والوں کو بتایا کہ ہمارا صبر کیسا ہے، دشمنوں کا ظلم کیسا ہے۔ سکینہ آگے بڑھتی ہے، اے شبر تھوڑا پانی ہمیں بھی دے دے۔ شبر کہتا ہے کہ ہاں پہلے اپنے فوجیوں کو پانی پلا دو، پھر بچے گا تو تمہیں پانی ملے گا۔ اب سکینہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے، شبر آگے آگے فوجیوں کو پانی پلا رہا ہے۔ جب سارے فوجی سیراب ہو گئے، سکینہ نے پھر پوچھا شبر کیا پانی مل سکتا ہے؟ ایک مرتبہ شبر نے کہا کہ گھوڑوں کو بھی پانی پلا لینے دے، جانوروں کو بھی پانی پلا لینے دے۔ سکینہ پھر آس لگائے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، اب دیکھتی جا رہی ہے، ایک ایک گھوڑا سیراب ہو رہا ہے، ایک ایک حیوان سیراب ہو رہا ہے۔ اب سکینہ امید لگائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب سب سیراب ہو گئے، پھر سکینہ نے پوچھا شبر اب کیا پانی ملے گا؟ شبر نے کہا نہیں نہیں، خدا کی قسم پانی تمہیں نہیں ملے گا۔ شبر نے کیا کیا؟ مشکیزہ کو اڑیلا، جلتی ہوئی زمین پر پانی بہنے لگا، پانی جھٹ ہوا۔ سکینہ نے اپنے آپ کو پانی پہ گرا دیا، اس دم زمین پر گرا دیا۔ دنیا والے دیکھتے رہ گئے، دنیا سیراب ہو رہی ہے، مگر اہل حرم کے لیے ابھی پانی نہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری جملات ہیں، آپ بھوک کے ماتم کیجئے گا، ننھی بچی کا پرسہ دیجئے گا، کس کس کو پرسہ دے؟ سید سجاد کو پرسہ دے۔
اب یہ سکینہ آزادہ روایتوں ملتا ہے کہ قائد خانہ ایسا تھا کہ رات میں اوس برستی تھی، دن میں دھوپ برستی تھی، دھوپ برستی تو جھلس جاتے تھے بچے، اوس برستی تو لرز جاتے تھے بچے۔ بچے بار بار یہ پوچھتے پھوپھی اماں اب ہم کب اس قید خانے سے رہا ہوں گے؟ روایتوں میں لکھا ہے، بچی کا تصور ہے، روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بچی نے اپنے آنکھ کو اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، پرندے ایک طرف صبح جا رہے تھے۔ بچی نے اپنی ماں سے اور پھوپھی سے پوچھا پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں نے کہا بیٹی یہ پرندے تلاش معاش کے لیے نکل رہے ہیں۔ جب عصر کا ہنگام آیا، عصر کا وقت آیا، بچی نے پھر پرندوں کو